بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 75 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان منصوبات میں صفت مشبہہ کا باقی ماندہ بحث ہے، اور یہ صفت مشبہہ جو ہے ان مفعول کو نصب دینے والا چھٹا عامل ہے۔ اس میں ہماری آج بحث ہوگی۔ البتہ اس میں کچھ فوائد بیان کر رہے تھے۔ پہلے بحث میں ہم نے 3 فائدہ کو بیان کیے تھے، اور ان 3 فوائد کو جو بیان کرنے کے بعد آج چوتھا فائدہ جو ہے اسی سلسلے میں بیان کر رہا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صفت مشبہ کا اپنے معمول کی طرف جو اضافہ ہے، یہ اضافہ نہیں ہے مگر اضافہ لفظیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے اضافہ لفظیہ کی تعریف میں یہ کہا کہ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو جائے۔ صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ جب ہو جاتا ہے تو وہ اضافہ لفظیہ ہوتا ہے۔ لہذا صفت مشبہہ اپنے معمول کی طرف جو اضافہ ہے، یہ اضافہ لفظیہ ہے، نہ اضافہ معنویہ۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اضافت الصفت المشبہۃ الی معمولہا، یعنی صفت مشبہہ کا اپنے معمول کی طرف اضافہ ہونا، یہ لا تکون الا لفظیۃ، یہ نہیں ہے مگر لفظی، یعنی یہ اضافہ لفظیہ ہے۔ لأنہا لا تتعین للماضی، چونکہ یہ ماضی کے ساتھ معین نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ حاضر کے لیے آتا ہے، یعنی صفت مشبہ حاضر کے لیے ہے۔ لہذا اس وجہ سے اس کے جو اضافہ ہے وہ اضافہ لفظی ہے، نہ معنوی۔ یہ پہلا یعنی چوتھا جو فائدہ تو تھا اس کے اندر یہ بیان ہوا۔ اور پانچواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ صفت مشبہہ جو ہے اسم فاعل سے 10 امور میں اس سے فرق اس کا ہے، یعنی یہ جدا ہوتی ہے صفت مشبہہ اسم فاعل سے 10 امور میں یہ صفت مشبہہ سے اسم فاعل ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتا ہے کہ چونکہ صفت اسم فاعل جو ہے وہ متعدی سے بھی بنتا ہے اور لازم سے بھی بنتا ہے، جبکہ صفت مشبہہ فقط لازم سے بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اسم فاعل جو ہے وہ تینوں زمانوں کے اندر اس کا معنی موجود ہوتا ہے، ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی، لیکن صفت مشبہہ کے اندر نہیں ہوتا مگر حاضر کا معنی، حال کا معنی ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ دوسری فرق ہے۔ اب پہلے پڑھتے ہیں الاول، مطلب تفترق الصفت المشبہۃ عن اسم الفاعل، یعنی صفت مشبہہ اسم فاعل سے جدا ہوتی ہے من 10 وجوہ، 10 امور میں۔ ان میں سے پہلا امر انہ یصاغ من المتعدی واللازمی، کہ انہ یعنی یہ اسم شان یہ کہ یہ اسم فاعل اس کو متعدی اور لازم دونوں سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ وہیہ سے مراد صفت مشبہہ، اور یہ صفت مشبہہ لا تصاغ الا من اللازم، سوائے لازم کے علاوہ اور کسی سے یہ نہیں بنتی ہے۔ صفت مشبہہ ہمیشہ فعل لازم سے بنتی ہے۔ دوسرے فرق یہ ہے کہ انہ یکون للازمنۃ الثلاثہ، کہتے ہیں کہ اسم فاعل جو ہے وہ تینوں زمانوں کے لیے زمانے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی 3 زمانوں پہ یہ دلالت کرتا ہے۔ وہیہ لا تکون الا للحاضر، اور یہ صفت مشبہہ نہیں ہوتی مگر یہ حاضر کے لیے، یعنی اس کے اندر حال کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے ماضی اور استقبال کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے فرق ان کی یہ ہے کہ انہ لا یکون الا مجاریا للمضارع، کہتے ہیں اسم فاعل کے وزن جو ہے، اسم فاعل کی وزن فعل مضارع کے اوپر جاری ہوتی ہے، فعل مضارع کے وزن پر وہ بنایا جاتا ہے، یعنی جس کے شروع میں یا کو ہٹا کر حروف آتے ہیں، ہٹا کر اس کے جگہ میں میم مضمومہ لاتے ہیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ اگر ثلاثی مزید میں اور ثلاثی مجرد میں حرف استقبال کو ہٹا کر، یعنی عین الفعل اور لام الفعل
فعل کے درمیان میں ایک الف کو اضافہ کرتے ہیں اور آخر کو تنوین لگا کر ضاربن بنا کر اس طریقے سے اسم فاعل کو بناتے ہیں. یعنی حقیقت میں اسم فاعل کی جو وزن ہے وہ فعل مضارع کے وزن پر جاری ہوتی ہے. وہی تکون، جبکہ یہ جو صفت مشبہہ ہے یہ تکون مجاریۃً للمضارع، کبھی مضارع کے معنی پہ جاری ہوتی ہے. جیسے منطلق اللسان، یعنی کہ یہاں پر منطلق اللسان، منطلق اس صفت مشبہہ کا صیغہ ہے اور یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے. اور کبھی یہ کیا ہوتا ہے وہ غیر مجاریۃ، اور کبھی اسم فاعل کے وزن پر یہ جاری نہیں ہوتی ہے، فعل مضارع کے وزن پر جاری نہیں ہوتی ہے. وہو الغالب، اور یہ غالب ہے. صفت مشبہہ کی اکثر جو اوزان ہیں وہ غیر یعنی فعل مضارع کے وزن پر جاری نہ ہونا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ظریفن ہے، یہ ظریفن، اور ظروف یا ظروف سے ظریفن، یہ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، بالکل فعل مضارع سے ہٹ کے ہے. اور اسی طریقے سے جمیلن ہے، تو یہ بھی کیا ہے، صفت مشبہہ کا صیغہ ہے اور فعل مضارع سے بالکل ہٹ کے ہے. تو لہذا صفت مشبہہ اور اسم فاعل میں تیسری فرق یہ ہو گئی کہ صفت اسم فاعل جو ہے وہ فعل مضارع کے وزن پر ہمیشہ ہوتا ہے، اس کے آؤٹ میں نہیں ہوتا ہے. لیکن صفت مشبہہ کبھی فعل مضارع کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اکثراً جو ہے وہ غیر فعل مضارع کے اوپر جاری ہوتا ہے اس کا وزن. چوتھی فرق یہ ہے کہ ان منصوبہ یجوز ان یتقدم علیہ، یعنی کہتے کہ چوتھا فرق یہ ہے کہ اسم فاعل کا معمول اسم فاعل پر مقدم ہو کے آ جاتا ہے، یعنی اس پر مقدم ہو سکتا ہے، اس کا مفعول اس پر مقدم ہوتا ہے. لیکن صفت مشبہہ کا معمول صفت مشبہہ پر مقدم نہیں ہوتا ہے. یہ دوسری چوتھی فرق ہے. ان منصوبہ یجوز ان یتقدم علیہ، یعنی اسم فاعل میں جائز ہے کہ اس کا منصوب جو ہے اس پر مقدم ہو جائے. لیکن جیسے مثلا زیدن امرن ضاربن میں ضاربن اسم فاعل ہے اور اس کا مفعول امرن ہے جو امرن پر مقدم ہو کر آ گیا ہے، بعد میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے آیا ہے. یہ کیا ہے، جائز ہے. ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے صفت مشبہہ میں کہ ان یتقدم منصوبها علیہا، یعنی اس کا منصوب جو ہے صفت مشبہہ کا منصوب جو ہے صفت مشبہہ پر مقدم ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. جیسے زید وجہہ حسن، یہ زید وجہہ حسن، حسن جو ہے صفت مشبہہ ہے، اس کے اوپر اس کا جو مفعول ہے وجہہ شبہ مفعول، اس کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے. پانچواں فرق ان میں یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ہے معمول، یعنی صفت اسم فاعل کا جو معمول ہے وہ سببی بھی ہوتا ہے اور اجنبی بھی ہوتا ہے. یعنی اس کا تعلق جو ہے اسم فاعل سے بھی ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے. لیکن ولا یکون معمول ہوا الا سببیہ، یعنی اس کا صفت مشبہہ کا جو معمول ہوتا ہے وہ سببی ہوتا ہے، یعنی اسی موصوف سے مربوط ہوتا ہے. جیسے مثلا دیکھو آپ کہتے ہیں زید حسن وجہہ، یعنی زید حسن وجہہ، یہ وجہ کیا ہے، حسن کا ہی چہرہ ہے، زید کا چہرہ ہے. یہ اس کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہے، یعنی موصوف کا ہی چہرہ کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی کا. یعنی یا زید حسن الوجہ، اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں. ای الوجہ منہ، یعنی من زید کے چہرہ کی بات ہو رہی ہے. وَيَمْتَنِعُ، یعنی یہ آپ ممنوع ہے صفت مشبہہ میں، اس کا غیر سے نہیں ربط ہے. جیسے اجنبی اس کا مفعول نہیں بن سکتا ہے. جیسے زید حسن امرن، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امرن جو ہے ایک زید سے ہٹ کے ایک آدمی ہے، اس کو مفعول آپ بنائیں، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ خود اسی زید کے ہی کوئی حصہ، اس کا کوئی چیز وہ اس کے ساتھ مربوط ہو، اس کے ساتھ منسوب ہو، ایسا کوئی چیز اس کا مفعول بن سکتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. لیکن اسم فاعل میں ایسا نہیں ہے. اسم فاعل میں اس کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی بن سکتا ہے.
طریقے سے چھٹا جو اس کا جو فائدہ چھٹا جو وہ فرق ہے جو ہے صفت مشبہ کا اسم فاعل کے ساتھ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا یخالف فعلہ فی العمل وہی تخالف فعلہ فانہا تنصب مع قصور فعلہا. کہتا ہے کہ یہ جو اسم فاعل جو ہے وہ اپنے فعل کے ساتھ عمل میں مخالفت نہیں کرتا ہے. جس فعل سے یہ بنا ہے اسی فعل جیسا عمل کرتا ہے. اگر یہ فعل لازم سے بنا ہے تو لازم والا عمل کرے گا یعنی فاعل کو رفع دے گا. اگر یہ متعدی سے بنا ہے تو فاعل کو رفع دینے کے علاوہ مفعول کو بھی نصب دے دے گا. لیکن صفت مشبہہ جو ہے اس قانون سے ہٹ کے ہے. اگر صفت مشبہہ فعل لازم سے بنتی ہے لیکن وہ فعل لازم سے بنتے ہوئے بھی یہ مفعول کو اپنے بعد مفعول کو بھی نصب دے دیتی ہے. تو لہذا اس میں بھی فرق ہے. انہ لا یخالف فعلہ فی العمل یعنی اس میں فاعل اپنے عمل میں اپنے فعل سے مخالفت نہیں کرتا ہے. وہی اور یہ صفت مشبہ تخالف فعلہ یہ مخالفت کرتی ہے اپنے فعل کی. فإنہا چونکہ یہ صفت مشبہ تنصب یہ نصب دیتی ہے مع قصور فعلہا لیکن اس کا فعل ایسا نہیں کرتا ہے. چونکہ اس کا فعل لازم ہے اس کے اندر یہ کسر ہے یہ کمی ہے کہ وہ مفعول کو نصب نہیں دیتا ہے وہ فاعل کو ہی رفع دیتا ہے. لیکن صفت مشبہ فاعل کو رفع دینے کے بعد مفعول کو بھی نصب دے دیتی ہے. یہ اس کا ہو گیا. اور ساتواں فرق یہ کہ انہ یجوز حذفہ و بقاء معمولہ اور اس کے لیے جائز ہے اس کا جو ہے حذف کرنا یعنی اس کو صفت مشبہ اسم فاعل میں جائز ہے اس کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے معمول کو اسم فاعل کو حذف کرے اور اس کے معمول کو باقی کر رکھے یعنی اسم فاعل کو آپ نے حذف کیا ہے اور مفعول کو باقی رکھا ہے یہ اس میں جائز ہے. لیکن اس میں جو ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے صفت مشبہہ میں. یہ آپ صفت مشبہہ میں آپ خود صفت کو حذف کر کے اس کو معمول کو اس کی جگہ میں باقی نہیں رکھ سکتے ہیں. آٹھواں فرق یہ کہ انہ لا یقبح حذف موصوف اسم الفاعل و اضافت الی مضاف الی ضمیرہ. تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے اسم فاعل میں کبھی نہیں ہے اس کے موصوف کا حذف کرنا. اسم فاعل کے جو موصوف ہے اس کا حذف کرنا وہ قباحت نہیں رکھتا ہے اس کا آپ حذف کر سکتے ہیں اور ادھر سے جو ہے اسم فاعل کو اپنے اضافہ کرے ایک ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر اس موصوف کی طرف لوٹے جس کو آپ نے حذف کر دیا ہے. تو جیسے مثلا اس مثال میں انہ لا یقبح یعنی کبھی نہیں ہے حذف موصوف اسم الفاعل اسم فاعل کے موصوف کا حذف کرنا کبھی نہیں ہے. اور وہ اضافت الی مضاف اور اسم فاعل کو آپ اضافہ کریں مضاف کی طرف الی ضمیر ہی اور وہ مضاف کرے اس کے ضمیر کی طرف آپ کیا کریں اضافہ کریں اس موصوف اس کے مضاف کو اس کی طرف اضافہ کر کے آپ استعمال کریں. نہ ہو جیسے مطلب نہ ہو مررت بمکرمی عدوہ. دیکھو یہ یہاں پر مکرم کا جو موصوف کو جو ہے وہ حذف کر دیا ہے لیکن مکرم کو حذف کیا اضافہ کیا عدو کی طرف اور وہ عدو کے ساتھ ضمیر ہے اور وہ ضمیر حقیقت میں اسی مکرم کے موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ محذوف ہے. یہ اسم فاعل میں جائز ہے لیکن یہ کام جو ہے کبھی ہے یہاں لیکن اسم فاعل میں یہ قباحت نہیں ہے لیکن صفت مشبہ میں اس کا حذف کرنا کبھی ہے. جیسے مثلا مررت بحسن وجہہ حسن کو وجہ کی طرف اضافہ کرے اور وجہ ضمیر کی طرف اور یہ ضمیر در حقیقت میں حسن کے موصوف حسن جس کے موصوف ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کو حذف کیا گیا ہے. یہ کیا ہے یہاں پر جائز یہ کبھی قباحت کے ساتھ جائز ہے لیکن صحیح نہیں ہے. نواں جو فائدہ اس کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ یفصل مرفوعہ و منصوبہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس میں فاعل میں جائز ہے
آپ اس کے مرفوع اور اس اسم فاعل کے درمیان میں اجنبی چیز کے ذریعے سے فاصلہ لے آئے، یعنی اس کے اسم فاعل اور اس کے منصوب کے درمیان میں اجنبی چیز آپ فاصلہ لا سکتے ہیں، اور یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جو ہے صفت مشبہہ میں جمہور علماء کے نزدیک یہ ممنوع ہے کہ آپ جو ہے صفت مشبہہ اور اس کے معمول یعنی اس کے منصوب کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز فاصلہ نہیں لا سکتے ہیں۔ جیسے مثلا اس طرح مثال میں دیکھو، زید حسن فی الحرب وجہہ، فی الحرب یہ جار و مجرور ہے، یہ جو ہے درمیان میں فاصلہ آیا ہے، حسن اور وجہہ جو کہ اس کا مفعول ہے، ان کے درمیان میں فی الحرب یہ یہاں پر واقع کیا ہے۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک ممنوعیت کے ساتھ یہ جائز ہے، جو کہ باقی کوئی وہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک ہو گیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے 10واں جو اس کا فرق ہے وہ یہ کہ انہ یجوز اتباع مجرور ہی علی المحل عند من لا یشترط المحرز نحو وجائل اللیل سکنا والشمس اور والشمسی، یہ دونوں اس طریقے سے کہتا ہے کہ جناب کہ مجرور کا اس کے محل سے، اس فاعل کے محل سے تابع قرار دینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے یہ جائز ہوتا ہے۔ اما اس شخص کے نزدیک بھی جو محرز کا کو شرط قرار نہیں دیتا ہے، ان کے نزدیک بھی ایسا ہے۔ محرز کسے کہتے ہیں؟ محرز نحات کے نزدیک وہ چیز ہے جہاں پر اعراب کلمہ ایک خاص اس کے ساتھ مربوط ہے، اور اس کے فاعل اس سے آپ تابع لیتے ہیں، اور اس کے جو ہے جو رفع دینا چاہیے اس وقت وہ جبکہ مجرور حالت میں ہے، اور اس حالت میں آپ کسی کو چیز کو اس کو تابع لیتے ہیں تو اس کے لیے مرفوع بھی لینا جائز ہے، اور اس کو لفظ سے مجرور بھی قرار دینا جائز ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے وجائل اللیل سکنن، جائل اللیل کی طرف اضافہ ہے اپنے مفعول کی طرف، سکنن والشمس، یہ شمس آپ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ لیل سے تابع قرار دے کر، لیل چونکہ لفظ میں منصوب ہے، شمس کو بھی اسی سے منصوب کرا دیں گے، اور اسی طریقے سے شمسی بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ لیل جو کہ مجرور ہے وہ شمس بھی مجرور ہے۔ ولا یجوز، اور یہ صفت مشبہ میں یہ جائز نہیں ہے، وہ حسن الوجہ والبدن، اس وقت بدن کو آپ بدنی پڑھیں گے، حسن الوجہی والبدنی، یہاں پر بدنہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ وجہ کے حسن کے جو اضافہ ہوا ہے اپنے مفعول کی طرف، حسن الوجہی، اس کے محل سے عطف کرتے ہوئے آپ البدنہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بجر الوجہ، آپ بدن کو جر دے کے پڑھے، والبدنی پڑھے، ونصب البدنی، اور نصب بدن، یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں طریقے یہاں پر جائز نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر آپ اس کو لفظ سے ہی عطف کر کے اس کو لفظاً اس کو مجرور کر دے، یہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا درس یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ وآخر دعوانا